बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में अहम कॉन्फ्रेंस हुई जिसका मौजू था रीजनल चीफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस और ISPR के मुताबिक इसका बुनियादी नुक्ता था मजबूत रवाबित और पायदार अमन। इसमें 5 ममालिक की अस्करी क़यादत ने शिरकत की, जिनमें अमरीका, काज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान के सीनियर अस्करी क़यादत मौजूद थी और हमारे फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब ने इन सब का पुरतबाक इस्तकबाल किया। अपने कलीदी खिताब में आर्मी चीफ का कहना था कि सरहदों से मावरा खतरात और पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस के दौर में अस्करी ताउन की ज्यादा से ज्यादा जरूरत बढ़ गई है। उन्होंने कहा पाकिस्तान अपने शराकतदार ममालिक के साथ महफूज माहौल और एक बेहतर माहौल के लिए पुरअज़म है। इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी हम जरूर गुफ्तगू करेंगे। अगर मुल्क की सियासत की तरफ हम अगर आएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से 5 अगस्त को एहतजाज की कॉल दी गई है। आज 26 जुलाई है, चंद ही रोज रह गए हैं। ताहम 5 अगस्त में जो क्लाइमेक्स की बात की जा रही है और जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 90 रोज की बात की आर या पार सियासत की, इस हवाले से अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है। कुछ इबाम पाया जाता है कि क्या 5 अगस्त, क्योंकि अब तो चंद दिन ही रह गए, उसके लिए रैलीज निकाली जाएंगी या एहतजाज की क्या हिकमत अमली होगी। फिर इमरान खान साहब बानी चेयरमैन PTI की कॉल थी और उनके बेटों ने अमेरिका का दौरा किया, वहां उनकी मुख्तलिफ लॉबियस्ट से भी मुलाकातें हुई, जो अमरीकी सेनेटर्स हैं उनसे भी मेल मुलाकात हुई। लेकिन मीडिया इतलात के मुताबिक खान साहब के बेटे कासिम और सुलेमान को, जो इमरान खान साहब की साबिका अहलिया हैं और उनकी वालदा हैं जमैमा गोल्डस्मिथ, ने वापस लंदन बुला लिया है। इसकी असल हकीकत क्या है और इस सारी सूरत हाल को हुकूमत किन खतूत पर इससे डील विद कर रही है, इस हवाले से प्रोग्राम के पहले से हम गुफ्तगू करेंगे और 3 नुमाइंदा शख्सियत मेरे साथ आज नशिस्त कर रही हैं। हमारी आज की पहली मेहमान शख्सियत सेनेटर शहादत अवान साहब हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, आप वजीर मुमलिकत बराए कानून इंसाफ भी रह चुके हैं। सर, आपने हमें वक्त दिया। हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड कैसर अहमद शेख साहब। आपने हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन किया। कैसर अहमद शेख साहब सीनियर रहनुमा है, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, नून लीग से आपका ताल्लुक है। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं फिरदौस शमीन नकवी साहब, एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके नजरियाती रुकन है और एक तवील अरसे से उनकी वाबस्तगी PTI के साथ है। तीनों मेरे मौजूद मेहमानों को फॉर्म वेलकम। गुफ्तगू का आगाज में फिरदौस शमीन नकवी साहब आपसे करूंगा। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को एहतजाज को क्लाइमेक्स पे ले जाने की बात की है, जैसे मैंने कहा 26 जुलाई है। बताइएगा क्या हिकमत अमली तय हुई है, कोई मुकामात तय किए गए हैं रैलीज के लिए? और दूसरा, अलीमा खान साहबा ने कहा था कि इमरान खान साहब के बेटे अगस्त में आएंगे, अपने वाले से भी मिलेंगे और रैलीज को लीड करेंगे, तो क्या वो सियासत में, इस एहतजाजी सियासत में हिस्सा लेंगे या जो मीडिया इतलात हैं कि अब वो अमेरिका से वापस लंदन उनको बुला लिया गया है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बड़ा मशकूर हूं कि आपने मौका दिया। बुनियादी चीज़ ये है कि हमारी एहतजाज शुरू हो चुका है और इसका इख्तिताम उस वक्त होगा जब हमें अपनी मंजिल मिल जाएगी। ये एहतजाज में कभी ऊपर भी जाएंगे, कभी नीचे भी जाएंगे, लेकिन जब तक हम अपना मकसद नहीं हासिल करेंगे हम एहतजाज जारी रखेंगे। 5 अगस्त एक खास है, उसलिए वहाँ एक खास एहतजाज भी होगा। वो खास दिन इसलिए कि उस दिन इमरान खान साहब के 2 साल एक नाजायज कैद और सलासिल का सिलसिला पूरा हो जाए। और एक वजह यह भी है 5 अगस्त की, आपको याद होगा कि जब भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से मुतल्लिक जो आर्टिकल्स थे, जो उनकी जुदागाना हैसियत को सामने रखते थे, उसका यकतरफा तौर पर खत्म कर दिया था। फिरदौस साहब, ये देखिए, वो कश्मीर के मामला अपनी जगह अहमियत रखता है और उसकी अहमियत कम नहीं करना चाहता मैं, लेकिन ये मौजू हमारे एहतजाज का नहीं। ठीक, हमारा मौजू एहतजाज इस मुल्क के आइन की पामाली का हिस्सा है। 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराई, फॉर्म 47, फेक गवर्नमेंट, फेक असेंबली, फेक प्रेसिडेंट, अच्छा, फेक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज, फेक जुडिशियल चेंज,
फेक अपॉइंटमेंट इन जुडिशरीज, ये सारे फेक निजाम को फेंक के देना है। 5 अगस्त जब को तक मैंने ये नहीं कहा, जब तक ये मकसद हासिल नहीं रहेगा जद्दोजहद, मैं नहीं चाहता कि आप मुझे प्रोग्राम में बुलाएं और कहें जी आपने तो दावा किया था 5 अगस्त को ये हो जाएगा। दूसरी चीज, अब के हड़ताल जो है वो किसी एक शहर में नहीं होगी, ओके होगी तो पूरे पाकिस्तान में होगी। तीसरी चीज, खान साहब के बच्चे जब भी आएंगे पेशावर आएंगे, पेशावर आएंगे, पेशावर आएंगे। ओके। और जब भी आएंगे से मुराद अभी करीब नहीं आ रहे, मतलब कि नियर फ्यूचर नहीं आ रहे। मैं देखिए, पहली चीज, आई डोंट कंट्रोल देम, नीदर डज द पार्टी। ओके, दे आर चिल्ड्रन ऑफ इमरान खान, वो अपने फैसले खुद करते हैं, माशाल्लाह जवान हो चुके हैं, ठीक है। वो अपने वालिद की रिहाई के लिए जो जद्दोजहद करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उनका हाथ बटा सकेगी हम वो जरूर करेंगे, लेकिन वो आए या ना आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कायद को रिहा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। ठीक है। ये सर आपने अहम नुकात उठाए। मैं चाहूंगा कि कैसर अहमद शेख साहब, क्योंकि आपने खुद इलेक्शन जीत कर कौमी असम्बली के मेंबर बने हैं, फिरदौस शमीन नकवी साहब से आपकी भी बड़ी पुरानी याद अल्लाह है, शहादत अमान साहब की भी है, हमारी भी है। आपने सुन लिया उन्होंने क्या कहा कि क्या उनका एजेंडा है, जो एहतजाज उन्होंने शुरू किया है, और उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को हमारा जो एहतजाज है वो क्लाइमेक्स पे जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके जो मकासद हैं वो बहुत ज़्यादा बता दिए उन्होंने इस निज़ाम हुकूमत और जो लेजिस्लेशन हुई इस तमाम के हवाले से। आपसे मैं जानना चाहूँगा क्या कहेंगे सर, ये फिरदौस शमीन नकवी साहब की जमात जो है वो दोबारा से एहतजाज करने जा रही है, और उनका इस दफ़ा सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद नहीं होगा, पाकिस्तान भर में होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पीटीआई को पूरा हक हासिल है, वो कर ले एहतजाज जो कुछ करना चाहिए, और पहली बार ये नहीं कर रहे। अब इस बात में कोई वजन नहीं रहा। मैं जानता हूँ, ग्रास रूट लेवल का मैं पॉलिटिशियन हूँ, पिछले 32 साल से 7 इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किए हैं, और ये मैं आपको बताऊँ कि हमारे एरिया से जो सेंट्रल पंजाब का एरिया है, फैसलाबाद डिवीज़न, उसमें से 8 फरवरी को 18 में से 15 सीटें पीटीआई ने जीती हैं, और 3 सीटें सिर्फ, जिसमें मेरी सीट भी है, चनियोट, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह और झंग डिस्ट्रिक्ट से। अब बताइए, जीते वोटर ने तो इनको उस वक्त वोट दिया है, इसमें कोई शक नहीं, इनके एमएनए बैठे हैं कौमी असम्बली में, लेकिन उसके बावजूद उसमें मैं हल्का जानता हूँ कि वर्कर्स वो मायूस हो चुके हैं। ये बार बार की तहरीकों से, बार बार के एहतजाज से, एहतजाज तो ज़ाती नौइयत का है ना, इसमें ना कोई आम लोगों के मामलात को डिस्कस करते हैं, ना उनके जनरल जो मसाइल हैं उसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है। तो मेरा कहना यह है कि एहतजाज तो ये कर रहे हैं और बड़ी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी किस्म की कोई कामयाबी नहीं। और ख़ुद खान साहब ने ये कहा है कि उनको तहरीक ज़ोर पकड़ती नज़र नहीं आ रही। यही आप खबर दे रहे हैं कि इमरान खान के बेटे, उनका वो अगर आना चाहते हैं तो वेलकम, वो आएँ पाकिस्तान में, और किसी एहतजाज में भी शामिल होना चाहते हैं या अपने वालिद को मिलना चाहते हैं तो ठीक है, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन इस वक्त ये मामला नहीं है, इस वक्त तो हमारे मामलात बड़े डिफरेंट हैं, और किसी किस्म की सारी बातें तो वो कहते हैं, जो हमने कई बार इनको कहा है कि आइए बैठ जाइए, डायलॉग कर लें अगर कोई, क्योंकि उनके तो खिलाफ कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया कैसर शेख साहब, जो मामलात के हैं तोशा खाना बानी चेयरमैन पीटीआई ने मुज़ाकरात की मेज पर बैठने से इनकार कर दिया सर। जी 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 हाँ, वो आज वो कभी कहते हैं मुज़ाकरात करने को तैयार हैं वो, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट से करने को तैयार है। एक तरफ तो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ दिन रात बातें होती हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, और जो कुछ हुआ 9 मई को वो तो हुआ ही यही ना, हमारे फौजी तनसीबात पे और कोर कमांडर के घर पे, और जिस तरह के हमारे यादगारों, शोहदा की यादगारों पे हमले हुए, तो वो तो हुआ ही यही है कि वो एक किस्म का वो जो वाक़यात और कोर्ट में चल रहे हैं लोग, अब तो सजाएं भी डिक्लेयर हो गई हैं, तो वहाँ पे लोग अब थक गए हैं। मैं कह रहा हूँ कि एहतजाज का आज से पहला एहतजाज तो उनका है नहीं,
مسلسل احتجاج کر رہے ہیں. ان کی سیاست تو ہے ہی احتجاج پہ. ہاں. یہ تو کہتے ہیں باہر بیرون ملک پاکستانیوں کو کہ آپ ریمیٹنس نہیں بھیجیں, لیکن ریمیٹنس اور زیادہ آ جاتی ہے. پچھلے سال $32 بلین تھی, اس سال $38 بلین ہو گئی ہے. یہ تو IMF سے کہتے ہیں وہاں جا کے بھی کہ پاکستان کو آپ قرضہ نہ دیں, کیونکہ ان کے اپنے زمانے میں انہوں نے IMF کو ناراض کر لیا جب انہوں نے جو طے ہو گیا ان سے پروگرام. میں جانتا ہوں نا اسد عمر اور وہ سارے اس وقت جو پہلے تو انہوں نے پروگرام میں شامل نہیں ہوئے, بعد میں ہوا کیا کہ پروگرام جب کر لیا اس کے بعد جو کنڈیشنلٹی طے کی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا, اور پیٹرولیم لیوی لگا دی جو اس پہ وِدرا کر لی, لیوی جو لگائی تھی اس کو وِدرا کر لیا. اور مجھے بتائیے کہ جس سے ان کے کیا اب, اور یہ تو شروع سے مسلسل جب چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تو اس وقت سے احتجاج میں ہیں. تو مطلب ان کی سیاست کی روش یہ برقرار ہے. دیکھیے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی ان کا ہم نمایاں ان کے ساتھ مل کے کوئی بات کرنے کو تیار ہے. ہم تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بیٹھیے, یہ تو تیار ہی نہیں ہے نا. کوئی JUI نے ابھی 26ویں ترمیم پہ JUI نے ان کے ساتھ مل کے ابھی بات چیت کی اور آخر تک طے ہو گئی ہر چیز, لیکن آخری وقت میں پھر لیڈر صاحب نے کہا کہ ہمیں منظور نہیں ہے. شیخ صاحب آپ کا نقطہ آگے سر. شہادت امان صاحب مقصد صرف یہ کہ کوئی احتجاج کا کوئی ان کے اپنے مفاد میں ہے, ان کے اپنے مفاد میں ہے کہ احتجاج کو ختم کر کے جا کے ڈائلاگ کریں اور مین سٹریم پالیٹکس میں شامل ہوں. سر نقطہ آ گیا تھا. شہادت امان صاحب آپ کیا کہیں گے؟ سر فردوس شمیم نقوی صاحب نے تو کہا یہ بڑے ہمارے مقاصد اور ان کے لیے ہم جہد مسلسل دیکھیں جاری رکھیں گے. آپ نے میرے دونوں بھائیوں کی بات سن لی, آپ نے فردوس شمیم نقوی صاحب کا بھی موقف دیکھ لیا اور حکومت کا بھی جو ہے وہ موقف بھی آپ نے دیکھ لیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک احتجاج والی بات ہے تو اب بات یہ احتجاج کس چیز کے لیے. اگر احتجاج اگر جو ہے بانی کی رہائی کے لیے ہے تو احتجاج سے اگر رہا ہونا تو جن لوگوں کو بڑے ہینیس کرائم میں سزائیں ہوتی ہیں تو میرا خیال وہ قوم قبیلے جو ہیں وہ اگر احتجاج کر کے آپ نے بندوں کو چھڑوانا چاہتی تو میرا خیال وہ تو نہیں. اگر ان کا مقصد ہے آپ نے بانی کو چھڑوانا تو میرا خیال یہ ہے کہ ان کو فوکس کرنا چاہیے لیگل پروسیڈنگز کی طرف. وہ اس کے علاوہ رہ گیا باقی سلسلہ کہ اب اگر اب دیکھیں بھی صحیح تو ان کو یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اب جہاں جو تحریک میں جو پہلے جوش ولولہ تھا وہ تو ختم ہو چکا, اب تو ان کے اپنے اختلافات ابھر کر سامنے آ چکے ہیں کہ ان کے وفاق میں صوبائی جو آپ کی ان کی تنظیمیں ہیں ان میں جو اختلاف ہو گیا آپ نے دیکھ لیا. صوبوں کے مابین جو تنظیمیں ہیں آپ پنجاب میں دیکھ لیں کہ پنجاب میں KP کے وزیر اعلیٰ وہاں پہ جاتے ہیں, آپ نے MPs جو ہیں ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے, اور پنجاب کی جو لیڈر ہیں وہ وہاں پہ ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں, اب جو ہے ان کو وہ ملتی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس کے علاوہ تیسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک طرف تحریک انصاف یہ کہتی تھی کہ ہمارے جو مقدمات ہیں یہ لٹکائے جا رہے ہیں, ان میں تاخیر طوالت ہو رہی ہے, لوگوں کو ضمانتیں نہیں ہو رہی, لوگوں کی ٹرائل نہیں ہوگی. لیکن سپریم کورٹ نے اپریل کے مہینے میں 4 مہینے کا ٹائم فکس کر دیا تو اب ڈیفینیٹلی نیچے وہ کیسز مقدمے گیئر اپ ہونے شروع ہو گئے ہیں. تو کچھ لوگ اس کے فیصلے بھی آ رہے ہیں, یقینی سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز ہیں تو نیچے والی کورٹیں جو ہیں وہ تو یقینی طور پہ جو ڈائریکشنز ہیں اس کی کمپلائنس کریں گے. اگر کمپلائنس کریں گی تو اب آپ بتائیں کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ عدالتیں جو ہیں ان کو فیس کریں گے, اپیلیں داخل کریں گے, یا کچھ لوگ جو ہیں عدالتوں سے بھاگنے کا جو انہوں نے راستہ استعمال کرنا ہے وہ والا کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں آپ کہتے ہیں پبلک سٹریٹ ایجیٹیشن سے خان صاحب کی رہائی ممکن نہیں ہے. میں وہ تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ میں کہتا ہوں پورا پاکستان بھی کھڑا ہو جائے, پورا پاکستان کھڑا ہو جائے تو کیا خیال ہے کہ ان کے لیے کوئی جیل کے ریٹ ریلیز جو ہے وہ ایشو ہو جائے گی. پریشر بلڈ کر رہے ہیں قطعی طور پہ اس قسم کی صورتحال جو کچھ بھی رہائی ممکن ہوگی وہ عدلیہ سے ہوگی, مقدمے نہیں ہوں گے, ان کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے, وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. پاکستان پیپلز پارٹی تو پہلے سے بھی کہتی. باقی جہاں تک رہ گیا 5 اگست والی بات, تو 5 اگست کا تو اگر آپ دیکھ لیں
تو اگر رہائی کے حساب سے آپ منسوب کرتے ہیں تو خان صاحب کی پہلی رہائی تو مئی کے مہینے 9 مئی کے ساتھ ساتھ ہوئی تھی. دوسری یہ یقینی طور پہ ہے کہ 5 اگست 23 کو ایک مقدمے میں ان کو سزا ہوئی تھی, اس کے 2 سال اس کے حساب سے کرتے. لیکن دیکھیں بات یہ ہے سیاسی طور پہ انہیں پتہ ہے کہ ہم 5 اگست کو کشمیر کے حوالے سے, چونکہ انڈیا نے اس دن آرٹیکل 370 جو ہے اور 35 اس کو جو ہے منسوخ کیا تھا, اس کی وجہ سے بلیک ڈے کے طور پہ تمام ملک جو ہے روڈوں سڑکوں پہ نکلتا ہے. ہم جائیں کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے اور فردوس شمیم نقوی صاحب کہیں کہ ہمارا احتجاج جو ہے وہ کامیاب ہو گیا. اس کے علاوہ بھی میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ لوگوں کو معلوم ہے کہ اگر اس وقت ہم قانون کو ہاتھ میں لیں گے, جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ اسلام آباد میں حکومت نے یہ قانون بنایا ہے کہ اگر آپ ریڈ زون میں کوئی احتجاج کریں گے, جو تاجر ہیں ان کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے, جلاؤ گراؤ کریں گے تو گرفتاری ہوگی. تو اب میں سمجھتا ہوں عام ورکر یہ سمجھتا ہے کہ اگر بھائی بات یہ اپنے لیے ایک مصیبت جو ہے وہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, پولیٹکس ہونی چاہیے پارلیمان میں. دیکھیں بات یہ پارلیمان کو آخری بات کروں گا, پی ٹی آئی نے الیکشن کو جناب فیک کہہ رہے ہیں کہ آپ نے گزارش یہ ہے کہ الیکشن کو تسلیم کر لیا, ریزرو سیٹ کو انہوں نے تسلیم کر لیا. آپ کے پی کا سینٹ کا الیکشن دیکھ لیں تو اس میں یہ بات ثابت نہیں ہوتی. اگر آپ آج تک یہ شور کرتے رہے کہ ریزرو سیٹس جو ہیں وہ نہیں مانتے ہیں, یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اس کے بعد اوتھ بھی ہو گیا اور انہی ریزرو سیٹ کے اوپر جو ہے اپنا وہاں کا کے پی کا سینٹ کا الیکشن بھی ہو گیا, بلکہ بیٹھ کے آپ نے اندر خانے تسلیم بھی کر لیا. یہ میں نقطہ اٹھانا چاہتا ہوں. فردوس شمیم نقوی صاحب, مذاکرات کی بات جو ہے کیسر شیخ صاحب نے بھی کی اور جو شہادت اوان صاحب نے نقطہ اٹھایا بڑا اہم ہے. وہاں تو سر آپ نے پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور جمعیت علماء اسلام کے ساتھ بیٹھ کر پورا فارمولہ طے کیا, اس کے مطابق ووٹ پڑے. پھر جو آپ کے نظریاتی کارکن تھے عرفان سلیم صاحب, عائشہ بانو صاحبہ, انہوں نے آپ کا ذکر کیا. میں نے ان کی پریس کانفرنس سنی کہ فردوس شمیم نقوی صاحب نے کہا کہ خان صاحب کا حکم ہے آپ لوگ بیٹھ جائیں, کاغذات واپس لینے, آپ کے کہنے پہ وہ واپس ہوئے. اگر وہاں بات چیت ہو سکتی ہے اور معاملہ فہمی کے تحت 6-5 کے ریشو سے سینیٹرز منتخب ہو سکتے ہیں, تو سینٹر کی سطح پہ کیوں نہیں بات چیت ہو سکتی یا دیگر عام معاملات میں؟ فردوس صاحب کیا امر مانے ہیں؟ سر اپنے آپ انمیوٹ کر دیجئے گا سر. جی میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہوں گا, دونوں چیزیں جو آپ نے جوڑی وہ منطقی نہیں ہیں. اچھا, میں نے ان لوگوں سے جب بات کی تو میں نے ان سے کہا کہ یہ نامینیشن پولیٹیکل کمیٹی کی نہیں ہے, یہ نامینیشن جو ہے خان صاحب کی ہے. سو یو کین ناٹ کوسچن the choice of the leader, he knows best. When he has given these names, آپ کو ایکسپٹ ہے. دوسری چیز, یہ سارے میرے آئیڈیالوجیکل ورکر ہیں, مجھ سے بہت قریب ہیں, تبھی میں نے لکھا تھا. میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی آئیڈیالوجیکل ورکر اس لیے پارٹی سے فارغ ہو جائے کہ وہ اپنے لیے لڑ رہا تھا. ان کے لیے لڑنے کے لیے ہم ہیں, نظریے پہ کھڑے رہنے کے لیے ہم ہیں. کسی بھی شخص کو اپنے لیے لڑائی نہیں لڑنی چاہیے, اور وہ بھی سینٹ جیسی سیٹ کے لیے بالکل نہیں کرنی چاہیے. تو پھر مرزا افریدی صاحب کو آپ لوگوں نے نومینیٹ کر دیا, تو پھر آپ نے تو اس کا مطلب ان کو نہیں پروٹیکٹ کر پائے نا سر. خرم ذیشان تو کھڑا رہا, پھر خرم ذیشان تو کھڑا رہا. ایک منٹ, میں نے کوئی غلام تو نہیں ہے, یہ لوگ ہماری پارٹی میں غلام تو نہیں ہے, آزاد ہیں. سمجھانا میرا فرض ہے, سمجھایا, کھڑے رہے, بھگتیں گے. مجھے اس میں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, ان کو حق ہے اپنا فیصلہ کرنے کے لیے. میرے لحاظ سے صحیح نہیں کیا اس نے. ٹھیک. اب آئے دوسری بات, بڑی بات, پی ٹی آئی میں یہ ہو گیا, پی ٹی آئی برباد ہو گئی, پی ٹی آئی تباہ ہو گئی, پی ٹی آئی کا تو اب وجود ہی نہیں رہا, پی ٹی آئی کی کوئی پاپولیرٹی نہیں رہی. ہم نے یہ سارے قصے بار بار سنے ہیں. عمران خان کو جیل میں ڈال دیا, اب کوئی لیڈر نہیں رہا. جو ان کی باقی قیادت تھی وہ ریٹائر ہو گئی, اب ان کے پاس کوئی لیڈر نہیں رہا. ان کے پاس اب کوئی تنظیم نہیں رہی. ان کے سارے دفتر ہم نے ظلم و ستم کر کے بند کر دیے, ریڈ کر کے سارا ساز و سامان لی گئے. اب ان کے پاس کہیں سے کام کرنے کے لیے دفتر بھی نہیں رہا. ہم ان کو ایک جلسہ بھی نہیں کرنے دیں گے, ہم انہیں جلوس بھی نکالنے نہیں دیں گے, ہم ان کے کینڈیڈیٹس کو ایک سمبل کے تحت لڑنے بھی نہیں دیں گے. ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیے اور بجاتے رہے. عوام نے کیا کہا,
ظلم کا بورڈ سے. اچھا نتیجہ تو آ گیا. اب نتیجہ چھپانے کے لیے جو کچھ یہ کر رہے ہیں میں ان کا نہایت شکر گزار ہوں. اس سے کہ یہ ساری حرکتیں جو کر رہے ہیں اس سے ایک کام ضرور ہو جائے گا, جو اس نظام کے پیچھے طاقتیں وہ ایکسپوز ہو رہی ہیں. جس نے اس ملک کا 77 سال سے بیڑا غرق کر رہے ہیں وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. عوام کے اندر نفرت پھیل رہی ہے ان تمام طاقتور لوگوں کے جو ایسی تیسی پھیرے ہوئے ملک کی, جی جہاں لوگ سطح غربت سے پڑھتے جا رہے ہیں. جو حالات ہیں معیشت کے وہ کتنا بھی کہہ لیجیے. اس پہ تو آپ لوگ ایجیٹیٹ ہی نہیں کر رہے جو کیسر شیخ صاحب کہہ رہے ہیں یہ جو ایشوز ہیں کیسر شیخ صاحب بڑے سمجھدار آدمی ہیں. انہوں نے جو پارٹی جوائن کی ہوئی ہے وہ ہمارے ساتھ بھی رہے. کیسر شیخ صاحب میں دل سے حاضر کیسر شیخ صاحب بڑے عرصے پی ٹی آئی میں رہے. اچھا ان کا انٹینا اچھا ہے. یہ اصل میں ایم کیو ایم کے دور میں رہے ہیں اور ایم کیو ایم کے دور میں ہی پل کے جوان میں. تو ایم کیو ایم سے بہت کچھ سیکھا ہے انہوں نے کہ کب پارٹی تبدیل کر لینی چاہیے. کامیاب سیاستدان تھے. تو آج یہ صاحب اقتدار ہیں, بہت اچھے انسان ہیں. I would love, he is one of the honest people I know in the ruling party. I have no, while I may differ with him okay on his politics, but as an individual his integrity is above board. اور لیکن میں ان کو اپنا سیاسی قائد نہیں مان سکتا اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کا انٹینا اتنا اچھا ہے. میرے خیال سے پاکستان کو اگر آپ نے ترقی کی راہ پہ لے کے جانا ہے تو پاکستان نیڈز اے فنڈامنٹل چینج. ڈیموکریسی مسٹ پریویل. یہ جو ڈیموکریسی ہے نا اور جو رول جس طریقے سے ہم نے ڈنڈے کا راج چل رہا ہے. تو سر میرا سوال یہی تھا قطع کلامی معذرت کہ وہاں پر کے پی میں تو نیگوشیٹ کر لیا انہی طاقتوں کے ساتھ نا سر. میرے سوال کا جواب دے دیا گنڈاپور صاحب نے. میں آپ کو پریکٹیکل سیاست سمجھاتا ہوں. اس کا بھی بتانا پریکٹیکل جو کے پی میں کیا سر فارمولا ہے. میں آپ کو پریکٹیکل سمجھاتا ہوں. ایک صاحب لڑے تھے سینٹ کا الیکشن, حفیظ شیخ صاحب. جی 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 ہم آگے ایک ووٹ سے. اس دن عمران خان کی طاقت چیلنج ہو گئی تھی. اچھا وہ کہ اگلے دن عمران خان نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا لیکن جو کچھ فوج نے ثابت کرنا تھا وہ کر لیا. اور اس کے بعد زرداری صاحب کو چھٹی بھی مل گئی, خزانے بھی کھل گئے, اغوا کر کے ہاؤس میں لوگ بھی رکھ دیے گئے. بلاول کے ساتھ 600 پولیس والے سندھ سے آ بھی گئے وہاں کی رکھوالی کے لیے. ٹھیک ہے. اور جو ہوا سندھ ہاؤس میں اس کی تصویریں ویڈیو ریکارڈنگ سب کے ساتھ. تو سر انہی سندھ ہاؤس والوں سے آپ نے پھر پیپلز پارٹی کے 2 سینیٹر منتخب ہو گئے, 18 ووٹ آپ کے اضافی تھے, پیپلز پارٹی کے 2 سینیٹرز منتخب ہو گئے اس میں. یہی تو میرا سوال ہے کہ وہاں تو آپ لوگوں نے پریگمیٹزم دکھا دیا نا کے پی میں. تو نہیں کوئی پریگمیٹزم نہیں دکھا. بات ساری یہ ہے ایک غیر جمہوری کام ہوا اس میں آپ شامل تھے. پوچھ لیں کہ کیا ہوا, وہ میں کیوں بتاؤں, ہمیں تو یہ پتا ہے. وہ آپ کہتے ہیں وہ میں کیوں بتاؤں, آپ کی پارٹی آپ کے وزیر اعلیٰ انہوں نے کہا جو ہمارا معاہدہ طے پہ اس کے مطابق ہم نے کیا ہے کے پی میں. جی جی معاہدہ کیوں طے ہوا وہ بھی انہیں پتا ہے کہ انہیں نے کیا یہ کیا کرنے جا رہے تھے. اچھا ہم نے اس لیے جو رکھا, ہم نے وہ جو نمبر ہمیں اپنے زور سے پتا تھا ہم لے لیں گے وہ ہم نے لے لی. اچھا آپ لوگوں نے لے لیا. میں ذرا کیسر شیخ صاحب سے بھی جان لیتا ہوں. کیسر شیخ صاحب آپ نے سنا انہوں نے کہا ہم جو ہے وہ ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں اور یہ جو ڈیموکریسی ہے اس کو انہوں نے ڈیموکریسی کہا ہے. ٹو کوٹ ہز ورڈز فردوس شمیم نقوی صاحب کیا کہیں گے وہ آپ کے وہ سیاسی نظریے کے قائل بھی نہیں ہے بائی دا وے, آپ کو آنیسٹ گردانتے ہیں. انوار صاحب جی سر. 9:30 ہو گئے. سر یہ سر جواب تو سن لیں کیسر شیخ صاحب کے حوالے سے جو آپ نے بات کی ہے. سر وہ میں سن لوں گا پروگرام کے. سر یہ ابھی سنتے جائیں سر, سنتے جائیں نا سر پلیز. 2 منٹ کی بات ہے, پھر آپ نے 2 منٹ کی بات ہے فردوس صاحب. میں جی بس میں فردوس شمیم نقوی صاحب کا میں بہت احترام کرتا ہوں. یہ میرے ساتھ کیونکہ کراچی میں بزنس کمیونٹی کے ان کا بہت بڑا ٹیکس اور بزنس ہے. اچھا. اس حساب سے میں ان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. ہم آپس میں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں. جو مجھے انہوں نے میرے بارے میں کہا نا, میں نے 1997, 2002 اور 2008 کے
इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़े। मुझे पार्टी टिकट नहीं देती थी क्योंकि मैं बहुत बड़े फ्यूडल्स के खिलाफ जो मेरे इलाके में हैं, जो हमेशा ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन थे, और वही उन इलाकों से कोई 150 साल से की फैमिली पिछले वो जीतते चले आ रहे थे। तो मैंने कराची, क्योंकि मैं रहता हूँ, और कराची से आके अपने होम टाउन चनियोट से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था और मुझे PMLN टिकट नहीं देती थी। 2011 में जब इमरान खान साहब का जलसा हुआ तो वो मेरे घर कराची तशरीफ लाए अपनी तमाम टीम को लेके, और मुझे इन्होंने इनवाइट किया और मैं कुछ अरसा उनके साथ रहा। इसलिए मैं अच्छी तरह जानता हूं कि उनके टैक्टिक्स क्या है, उनका किस तरह, क्योंकि वो उनके यहाँ तो एक लीडर है, वो उसको लीडर कहें, वो जो भी कुछ कहे, किसी और की तो बात चलती नहीं, ना किसी और की राय होती है। बहरहाल वो मैंने सिर्फ क्लैरिफाई करना था कि मैं कभी कोई 7 इलेक्शन में से एक इलेक्शन भी PTI के टिकट पे नहीं कभी कंटेस्ट किया। मैंने 7 इलेक्शन कंटेस्ट किए, उसमें से 3 इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़े और 4 इलेक्शन मैंने PMLN के टिकट पे लड़े। तो ये जो बात है, देखिए ना, वो कह रहे हैं एहतजाज की बात है, और जमहूरियत में ये तो हर एक का हक है, वो तो हम भी मान रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि 8 फरवरी के इलेक्शनों में इन्होंने काफ़ी बड़ी सपोर्ट हासिल की है। इन बातों में तो कुछ है नहीं, और पाकिस्तान हम सब का है ना, मुश्तरका हमारा सारी पार्टियों का है, और यहाँ हुकूमतें भी तब्दील होती रहती हैं, कभी किसी ने आना है, कभी किसी ने आना है। लेकिन जो मामलात हैं, जिस तरह का PTI ने रविश इख्तियार की है, और जिसकी वजह से वो उनका वर्कर भी आपस में नाराज़ हो रहे हैं, उनके आपस में इख्तलाफ हो रहा है, क्योंकि कब कितना अरसा वर्कर मारे खाएगा, वो तो किसी को, उसको तो कोई किसी किस्म का मिलता नहीं है कोई भी। और वो जब कुर्बानियाँ दे रहा था तो कोई पूछने वाला नहीं था। जो कुछ हुआ, ये अभी इस्लामाबाद के जो ये चढ़ाव हुआ इस्लामाबाद 24 नवंबर का, तो उसमें जो कुछ हुआ उसके बाद वर्कर्स को तो किसी ने पूछा नहीं। तो ये अब सारे वर्कर, मैं जानता हूँ, मैं वहीं का हूँ इलाके से, कंटेस्ट के मेरे मुकाबले में भी PTI वाले भी करते हैं, और आप सबको ये भी पता है कि कोई मुखालिफ कैंडिडेट भी मेरे इस इलेक्शन पे कभी उसने सवाल नहीं किया। जी बिल्कुल, ये क्योंकि एक खुल्लम खुला एक शफाफ इलेक्शन हुआ है हमारे चनियोट में। तो बात तो ये है कि मुल्क को ये क्या दे रहे हैं। अगर इसी तरह एहतजाज की पॉलिटिक्स करते रहेंगे, एहतजाज करें, लेकिन एहतजाज का कोई रीज़न तो होना चाहिए ना। क्या आम आदमी की सहूलत के लिए एहतजाज कर रहे हैं? क्या लोगों को कोई इसमें मफाद है? या जो लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, जो वर्कर, उनको कौन छुड़वाने वाला है, उनको कौन पूछने वाला है? तो इसीलिए मैंने तो ये कहा है कि ये तहरीक चला रहे हैं, लेकिन 5 जो अगस्त वाली मूवमेंट है, इसमें कोई दम नहीं आ रहा। और अभी सही बात की शहादत अवान साहब ने कि कोर्ट्स में इनके केसेस हैं, कोर्ट में चल रहे हैं, उनके अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ दें, वहाँ जाके लीगल तौर पे कंटेस्ट करें, क्योंकि कोई इनको कोर्ट ही इनको रिलीफ दे सकती है, अगर दे सकती है तो केसेस इनके पास हैं। हम क्या कर सकते हैं कि आइए बैठ जाइए मुश्तरका मफाद में, मुल्क के लिए, लोगों के लिए बैठ के कोई ना कोई लाए अमल बना लें, या आप पार्लियामेंट में या कौमी असम्बली में बहुत भारी तादाद में है, वहाँ बैठ के बात कर लें। कोई ना कोई सोचे ना कि मुल्क का वाकई इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क में कोई मईशत के तौर पे आम आदमी तकलीफ में है। बिजली के जो नर्ख थे, हमने बहुत रिलीफ 1.25 साल 1.5 साल में हुई, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हुए। अभी भी लोग ये कहें कि उनको कोई खासी रिलीफ मिल गई हो, वो नहीं है, वो नहीं है। वो आपने बिल्कुल सही कहा कि परेशानी के वो जो रिलीफ आप जो है वो अभी तक लोग उसके मुंतज़िर हैं। कैसा सर, मैं दोबारा लौट के आता हूँ सर, मैं दोबारा लौट के आता हूँ। मैं सर शहादत अवान साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने कहा कि जो सेनेट में हमारे साथ KP में हो रहा था, उसको भांपते हुए हमने जो है वो 6-5 के फार्मूले पे तय पाए। वो आपको अंदर की खबर पता होगी, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये शहादत अवान साहब को इल्म होगा, सिल हाउस का भी जिक्र कर रहे थे। फिर मैं सब कुछ इनको बता देता हूँ। जहाँ तक वो उन्होंने बात की है KP के इलेक्शन की, तो मेरा तो दोस्त चले गए तो उनकी पीठ पीछे बात करना मुनासिब नहीं, लेकिन रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए दुरुस्तगी के लिए मैं ये कहूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से वहाँ पे ड्रामा रचाया गया कि ओथ नहीं होगा रिजर्व सीट्स का, और ये कहा गया हम कोर्ट में जाएंगे, हम इसको चैलेंज करेंगे, लेकिन उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने ये अनाउंस कर दिया कि गवर्नर जो है वो इन सीट्स का ओथ लेगा। और उसके बाद हमेशा आपको पता है कि इनकी एक्सपर्टी जो है वो बाईकाट वाली है, कहीं भले वो नेशनल असम्बली हो, प्रोविंशियल असम्बली हो, सेनेट हो, कहीं पे भी। तो भाई अगर ऐसी सूरत हाल थी, अगर आप नहीं मानते थे तो डेफिनेटली वो रिजर्व सीट वाले तो वोट देने आ रहे थे, तो आपने बाईकाट क्यों नहीं किया?
اس کے بعد انہیں یہ معلوم تھا کہ اس الیکشن میں اگر ہم نہیں جائیں گے تو میں کہتا ہوں یہ تو جو ہے ہماری حکومت جہاں کے پی کی اپوزیشن کہہ لیں کہ انہوں نے گریس دکھائی ہے کہ ان کے ساتھ ان کو کہا کہ میں گزارش وہ آپ کو کہنے جا رہا ہوں ان کو اپنے لوگوں پر یقین نہیں تھا. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا اور میں نے ورڈ یوز کیا کہ ہم نے گریس دکھائی کہ ہم نے کہا آپ کا یہ اتنی آپ کی تعداد ہے اتنی سیٹیں آپ لے لیں لیکن آپ یہ کریں گے. انہیں معلوم تھا کہ اب یہ ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ دائیں بائیں لیفٹ رائٹ ہو جائیں گے. کیا بات ہے کہ ان کے جو لوگ ہیں جو ان کے یوں سمجھ لیں کہ جو ان کے جن لوگوں نے نومینیشن کورنگ کینڈیڈیٹ کے طور پہ بھرے تھے وہ ان کے کنٹرول میں تھے. پارٹی میں ڈسپلن تو کچھ ہے نہیں وہاں تو لیکن جب ان لوگوں کو نظر آ گیا جو کورنگ کینڈیڈیٹ انہیں معلوم تھا کہ آپس میں ایک فارمولہ طے ہو چکا ہے. تو جس طریقے سے پہلے میں نے کہا فردوس صاحب کے سامنے کہ انہوں نے الیکشن کو تسلیم کر لیا, ریزرو سیٹس کو تسلیم کر لیا, موجودہ گورنمنٹ کو انہوں نے تسلیم کر لیا. تو بھائی بات یہ اب بات لے لیا میں گزارش یہ کر رہا ہوں انہوں نے سب ساری باتیں جو ہیں انہوں نے تسلیم کر لی. چونکہ اب وہ موجود تو نہیں ہے, ان کا شکریہ انہوں نے جوائن کیا تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ 10:30 انہوں نے جانا ہے, ایک مجلس اٹینڈ کرنی ہے. سر ایک نکتہ یہ بھی آ رہا ہے کہ سزائیں ہو رہی ہیں, آپ چونکہ وزیر مملکت برائے قانون انصاف بھی رہے ہیں, 10 سال کی جو سزائیں ہو رہی ہیں اور ان کی ٹائمنگز پر بھی ان کو یہ ہے کہ اور آنے والے دنوں میں اور بھی ہوں گی. آپ کا کہنا یہ ہے کہ تو یہ کہتے ہیں ہمیں اسپیس ہی نہیں مل رہی ہماری. تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں سمجھ پا رہا کہ انوار الحسن صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ کم سزائیں ہو رہی ہیں؟ وہ کہتے ہیں بہت زیادہ سزائیں مل رہی ہیں. بات گزارش یہ ہے دہشت گردی کی عدالت میں تو ہمیشہ ایگزمپلری پنشمنٹ ہوتی ہے, مثالی سزا جو ہے دہشت گردی میں ہوتی ہے. اور باقی رہ گیا بھائی سزا کو پولیٹیکل پارٹی یا اپوزیشن یا گورنمنٹ تو نہیں دے رہی ہے, وہ تو عدالتیں دے رہی ہیں. وہی والی عدالت گو ٹو سی یو والی عدالتیں آپ کی, وہی والی عدالتیں کہ جہاں پہ جس طریقے سے آپ کو جو وہ ٹریٹ کرتی ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ اس قسم کی بات نہیں کریں, آپ یہ بتائیں کہ کیا 9 مئی میں کہیں وہاں پہ جو شہداء ہیں ان کی یادگاریں نہیں گئیں, کیا لوگ کو توڑ پھوڑ نہیں پہ ہوئی, یا کیا لوگ زخمی نہیں ہوئی ہے, لوگوں کی گاڑیاں نہیں جلیں, لوگوں کو فائرنگ نہیں ہوئی, ملک میں پتہ نہیں 52 جگہوں کے اوپر بیک وقت ایک سازش کے تحت ملک میں توڑ پھوڑ کروائی گئی. یہ بیک وقت جو احتجاج کرنے جا رہے ہیں تو بھائی گزارش ہے بیک وقت کریں نا, ان کو کس نے روکا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے رائٹ آف اسمبلی اپنی جگہ, لیکن میں نے آپ سے آخر میں اہم بات کرنی ہے جس کو میں سمجھ رہا تھا کہ قیصر صاحب جو ہیں صدر پاکستان کو آج ان کی برتھ ڈے کے اوپر مبارک دیں گے, لیکن قیصر صاحب جو ہیں وہ بھول گئے ہیں. آج جناب صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب جو ہیں ان کی سالگرہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں سب کی طرف سے میں انوار الحسن صاحب کے توسط سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہم بھی آپ کے ہم آواز ہیں کہ وہ صدر پاکستان ہیں کہ جنہوں نے پچھلی دفعہ ایز اے صدر 5 سال پورے ہی نہیں کیے, بلکہ انہوں نے اپنا ٹینیور کمپلیٹ کرنے کے بعد جو انتقال اقتدار تھا اس کو بڑے احسن طریقے سے منتقل کیا, اور انشاءاللہ تعالی اللہ ان کو زندگی دے, اگلی دفعہ بھی وہ مفاہمت کا جو بادشاہ ہے اگلے 5 سال بھی پورے کرے گا, اور انہی کی وجہ سے جو ہے سپریم کمانڈر جو ہیں ملک متحد بیٹھا ہوا ہے, تو ان کو دوبارہ ایک دفعہ جو ہے ہیپی برتھ ڈے. چلیں آپ کے جیسے آپ نے کہا کہ وی اسٹرانگلی سے ہیپی برتھ ڈے ٹو پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری صاحب. میں بھی صدر پاکستان کے لیے جی فردوس شمیم نقوی صاحب ہوتے تو ضرور راضی کر لیتے. آصف علی زرداری صدر پاکستان کو جی بالکل, ہاں بالکل, ان کو خصوصی مبارکباد ان کی سالگرہ. بالکل وہ ڈیزرو کرتے ہیں, مفاہمت کے شہنشاہ ہیں, بادشاہ ہیں. سر تھینک یو ویری مچ. ہمارا پروگرام کا سیگمنٹ ختم ہوا جاتا ہے. آپ کا بہت شکریہ قیصر مشرق صاحب کراچی اسٹوڈیو سے آپ نشست کرتے. فردوس شمیم نقوی صاحب شکریہ, انہوں نے اپنی پارٹی کا موقف دیا. انہوں نے پہلے کہا تھا 10:30 بجے انہوں نے ایک مجلس میں جانا ہے تو وہ اس میں چلے گئے. سب آپ کا بہت شکریہ. آلویز اے آنر ٹو ہیو یو ان آور شو. آپ کا بہت شکریہ. ویورز ایک چھوٹا سا وقت شامل کریں گے, وقفے کے بعد آئیں گے تو امور خارجہ کے حوالے سے نائب وزیر اعظم سینیٹر اسحاق ڈار صاحب کا دورہ امریکہ, اور جیسے میں نے پروگرام کے ابتدائیہ میں کہا تھا کہ آج بہت عام کانفرنس ہوئی ہے ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے, جس کو ہوسٹ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے کیا, اور 5 اہم ممالک کے جو فوجی سربراہان تھے, قیادت تھی اس میں موجود تھی. اس کا بڑا اہم اعلامیہ سامنے آئے. ان تمام نکات کو زیر بحث لیں گے ایک وقفے کا. وقفہ لیجیے, ہمارے ساتھ رہیے. قسم اس وقت
मार्का हक यौम आजादी पर पीटीवी के ज़ेरे तमाम मिली नगमों का मुकाबला 14 अगस्त को 14 लाख रुपए नग जीतने का शानदार मौका। अगर आपके नगमों में मार्का हक का जोश और आजादी की महक है तो अपने बेहतरीन मिली नगमों के वीडियोस 5 अगस्त तक हमें भेजें। मुंतखब मिली नगमे 1 अगस्त से 14 अगस्त तक पीटीवी पर नशर किए जाएंगे। वतन से अपनी मोहब्बत के गीत भेजने के लिए पीटीवी की वेबसाइट ptv.com.pk विजिट करें, सॉन्ग कंपटीशन पर क्लिक करें और फॉर्म पुर करके अपने मिली नगमे का गूगल ड्राइव या वी ट्रांसफर लिंक सबमिट करें या पीटीवी की वेबसाइट पर फॉर्म डाउनलोड करके पुर करें और ईमेल के जरिए अपने गाने का लिंक भेज दें। पहले 3 बेहतरीन नगमों का ऐलान 14 अगस्त को किया जाएगा। पहला इनाम 7 लाख रुपए, दूसरा इनाम 4 लाख रुपए और तीसरा इनाम 3 लाख रुपए। याद रखें, वीडियो भेजने की आखिरी तारीख 5 अगस्त है। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमने कल भी गुफ्तगू थी अपने शो में साबिक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वजीर खारजा सेनेटर इसहाक डार साहब दौरा अमेरिका के सिलसिले में वाशिंगटन में मौजूद थे, जहां उनकी अमेरिकी वजीर खारजा मार्क रोबियो से मुलाकात हुई। इसका एलामिया भी सामने आ गया है, जिसमें यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि जो यूएस फॉरेन सेक्रेटरी हैं वजीर खारजा, उन्होंने पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। जो ये ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट था, इसमें जो पाकिस्तान ने सालिसी का किरदार अदा करने में अपनी एफर्ट्स लगाई हैं, उस हवाले से फिर वजीर खारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका तिजारती मुआहदे के बहुत करीब है। चंद हफ्तों में दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती मुआहदा हो जाएगा। आपके इल्म है कि जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग हो रही थी और सीज फायर ब्रोकर कराया यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, तो उन्होंने कहा कि मैंने ट्रेड की बात की है। तो इस हवाले से भी उन्होंने अहम खबर दी इसहाक डार साहब ने। उस हवाले से हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। और जैसे आज हमने अपने प्रोग्राम के इब्तिदाई में आपको बताया कि आज बहुत बड़े रीजनल फोरम का इनेकाद किया गया इस्लामाबाद में, जिसका जो बेसिक थीम था वो यही था कि पायदार अमन और रवाबित का कयाम। साथ में आर्मी चीफ का यही नुक्ता था कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो मावरा खतरात हैं, सरहदों से मावरा और पेचीदा हाइब्रिड चैलेंजेस के दौर में अस्करी तावन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए पुरअज़म है, ताकि एक महफूज माहौल जो है वो फराम किया जा सके। इन नुकात पे हम गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी जॉर्ज सलीम साहब ने इस्लामाबाद स्टूडियो में। सर, आपका बहुत शुक्रिया। टू बिगिन विद सर, आप किस तरह देख रहे हैं जो एंगेजमेंट हुई है बिटवीन आर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और यूएस फॉरेन सेक्रेटरी मार्को रोबियो साहब? तिजारती मुआहदे की बात हो रही है, जो बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव लग रही थी, और जो एक कुछ अरसा पहले जो सर्द मैरी सी थी पाक अमेरिका ताल्लुकात पे, उस पर काफ़ी तब्दीली अब तो आई है। जी बिल्कुल, बहुत ही खुशगवार ये मुलाकातें वहाँ पे हुई हैं उनकी, खुसूसन मार्को रूबियो के साथ जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। और उसमें देखिए मार्को रूबियो ने उसके बाद जो ट्वीट किया और जो उसमें लफ्ज़ उन्होंने यूज़ किए, बिकॉज वो उन लफ्ज़ों का इंतखाब जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है ना सोच विचार के बाद किया जाता है। तो उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है, एक तो काउंटर टेररिज्म में हम उसके जो पाकिस्तान के साथ जो ताउन है और वो जो पाकिस्तान उसमें कोशिशें कर रहा है उनको बहुत सराहा। और दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो जो इस खिता है उसकी अमन सलामती को मुस्तहकम करने में जो पाकिस्तान का किरदार है, उन्होंने लफ्ज़ यूज़ किए कि फॉर प्रिजर्विंग द रीजनल स्टेबिलिटी, तो उसको बहुत सराहा। अब ये देखिए ये बहुत ही इन अ वे एक स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, बिल्कुल, और एक मुख्तलिफ टोन और टेनर है जो कि वो इस्तेमाल करें। और इसी वक्त में जब ये इतनी अहम मुलाकातें वहाँ पे वाशिंगटन में हो रही थी, उसी वक्त फील्ड मार्शल जो हैं वो चाइना में थे, उनकी भी फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात हुई। अच्छा, उसकी भी एक बहुत सिंबलिज्म है देखें। अच्छा, क्योंकि वो ये है कि पाकिस्तान पे बहुत दबाव था किसी अमेरिका की तरफ से भी एक टाइम पे, मगरब की तरफ से, कि जी आप बिल्कुल ही चाइना के कैंप में जा रहे हैं, तो फिर और वो फिर पूरा इंडिया को पूरी तरह से उन्होंने उसके साथ एक स्ट्रेटेजिक वो जो है ना
اپنی پارٹنرشپ کا قائم کرنے بلکہ کر لی تھی ایک قسم کی, ابھی بھی ہے. لیکن اب جو ہے نا پاکستان کا یہ جو ہے بیلنسنگ ایکٹ جو ہے, اور کیونکہ ہمارا موقف اس وقت بھی یہی تھا کہ دیکھیں ہمارے امریکہ کے اور جو مغرب کے ساتھ تعلقات ہیں وہ ہمارے لیے بہت اہم ہیں. امریکہ ہمارا سب سے بڑا ایکسپورٹنگ پارٹنر بھی ہے, ٹریڈ سرپلس بھی ادھر سے بہت زیادہ ہے, اور اس سے زیادہ بھی ضروری ڈیاسپورا بھی ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ چیز بڑی یہ ہے کہ جو دنیا کی امن و سلامتی ہے اس میں پاکستان اور امریکہ کا کردار اور ہمیشہ سے جو تعاون ہے وہ بہت ہی اہم رہا ہے. تو اس کو قائم و دائم رکھنا چاہتے ہیں. تو اس میں کچھ مشکلات ہو رہی تھیں اس وجہ سے کہ جو ایک تھوڑا سا جھکاؤ نظر آ رہا تھا بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ٹائم پہ کچھ ضرورت سے زیادہ ہندوستان کی طرف, اور وہ جو ہے ہندوستان گمراہ کرنے کی ان کو کوشش کر رہا تھا کہ جی پاکستان تو پوری طرح سے چائنا کے کیمپ میں چلا گیا ہے اور اس لیے پاکستان تو جو ہے نا, اور آپ چائنا کو کنٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو پاکستان تو ایک قسم کی دوسری سائڈ پہ ہے اس وقت. اب وہ جو ہے نا تاثر زائل ہو رہا ہے سارا, اور اس وقت جو ہے امریکہ نے بھی ریئلائز کیا کہ بالکل جو چین کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں اور چین کے ساتھ ہماری آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ ہے, ایک بالکل جو ہے نا آئرن کلیڈ فرینڈشپ ہے, آئرن کلیڈ جو ہے فریٹرنیٹی ہے, اس کو وہ اس وقت ریکگنائز کر رہے ہیں. لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ یا ہمارے پہ دباؤ نہیں ہے کہ ہم اس کو ختم کریں اور جو ہے نا بالکل کوئی اس طرف. یہی پاکستان کے لیے بہت ہی اہم تھا, جو ہماری سفارتکاری ہے, جو ہماری فارن پالیسی, اس کے لیے سب سے اہم یہ چیز تھی کہ کس طرح سے یہ جو بیلنسنگ ایکٹ یہ بیلنسنگ ہے جو بیسیکلی, تو اس میں بہت خوشگوار ایک تبدیلی آئی ہے اس میں. اچھا, اس میں 2-3 چیزیں اور ہیں جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. ایک آپ نے وہ تجارتی معاہدے کی طرف اشارہ کیا جو انشاءاللہ ہو جائے گا آنے والے دنوں میں, وہ ایک چیز ہے. دوسرا دیکھیں یہ مائننگ سیکٹر میں جو کوآپریشن ہے کرٹیکل منرلز کی, اچھا اس کی طرف میرے خیال 6-7 مہینے پہلے شاید میں آئی واز ون آف دا ویری فیو جنہوں نے اوپنلی اس پہ اشارہ کیا تھا کہ یہ ایک سیکٹر آئے گا جس میں بہت زیادہ تعاون کی گنجائش ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی سالڈ قسم کا اس میں ایک انسٹیٹیوشنل میکنزمز بنانے کی طرف ہیں دونوں ملک, اور اس بارے میں بھی وہ ڈار صاحب نے بھی کہا کہ وہ اگریمنٹ جلدی ہو جائے گا. وہ بہت اہم ہے کیونکہ دیکھیں پہلے یہ ایک تاثر تھا جس کو زائل کرنے کی, اور میں تو کئی ایسے ملکوں میں سفیر ہوں جیسے جرمنی اور اٹلی, تو وہاں پہ بھی یہ تاثر تھا کہ پاکستان کی جو ساری یہ نیچرل ریسورسز ہیں اس کو شاید چائنا ہی جو ہے نا ڈیولپ کرے گا اور باقی ملک اس میں ہم مغربی ممالک نہیں آئیں گے. لیکن اب وہ ختم ہو رہا ہے. ایون منرل جو ہیں جسے پاکستان مالا مال ہے ماشاءاللہ, اس میں بھی دیکھیں ایک طرف چائنا بھی ہے, اس میں چائنا کے ساتھ کتنے پروجیکٹس ہم کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ امریکہ کے ساتھ بھی ہم اس میں پارٹنرشپ کر رہے ہیں. تو وہ جو ہے نا چیز کہ جو ہماری مس پرسیپشنز تھے بالکل ان کو بھی ظاہر ہو رہے ہیں. سر یہ جو اسلام آباد میں کانفرنس ہوئی, آپ نے جو یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ کی ٹویٹ ہے, پوسٹ ہے ایکس پہ, اس کا بھی حوالہ دیا. اس پہ یو ایس سینٹ کام کے چیف بھی آج موجود تھے جنہیں پاکستان نے آنر بھی کیا ہے. وہاں صدر میں صدر آصف زرداری نے انہیں تمغہ بھی دیا ہے, نشان امتیاز غالباً. تو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ کتنا اہم تھا, اور ان 5 ملکوں میں جس میں میں نے اپنے ویورز کو بتایا کرغزستان, تاجکستان, قازقستان موجود تھے, اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بہت اہم ہے اس لیے کہ دیکھیں ہماری تو ایک بہت عرصے سے یہ خواہش ہے پاکستان کی, اور جو ہے ہماری کوشش بھی ہے کہ پاکستان ایک وہ کوریڈور بنے سینٹرل ایشیا کو, جو ہے نا یہ جو اپنا عربین سی ہے, کیونکہ لینڈ لاک ممالک ہیں سارے, لیکن وہ بھی نیچرل ریسورسز سے مالا مال ہیں, خصوصاً منرل سے, اور وہاں سے تو ہماری تو کوشش ہے کنیکٹیوٹی, ٹریڈ, جو ایک ہمارا اس میں سارا جو ہے نا ایک خواب بھی ہے بلکہ, اور اس میں بہت سارے پیش رفت بھی ہوئی, لیکن اس میں کچھ رکاوٹیں بھی رہی ہیں. تو ہماری جو کوشش ہے اب اس میں اگر یہ سارے ملک بھی ہیں, پھر ساتھ اس میں ازبکستان بھی ہے اس میں, اور ایگزیکٹلی یہ سارے ستانز جو ہیں سینٹرل ایشیا کے, اور اس سے ایک قسم کا یہ بھی ہے نا کہ اب امریکنز جو ہیں لیٹس سے کہ وہ بھی اپنا انہوں نے ایک قسم کا اندیا ظاہر کر دیا کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ بالکل اس طرف سے آپ کی یہ کنیکٹیوٹی جو ہے, اس طرح سے ٹریڈ جو ہے, یہ انرجی کوریڈور بالکل یہ ایک بالکل ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو ریجنل اسٹیبلٹی ہے اس کے لیے بہت اہم ہے, کیونکہ دیکھیں سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا جب تک ایک ریجن میں اسٹیبلٹی نہیں ہوتی یا انسٹیبلٹی ہوتی ہے, وہ دوسرے ریجن کو متاثر کرتی ہے. افغانستان تو لنچ پن ہے, لیکن اس لنچ پن کے لیے سٹیبلٹی وہاں پر وہ بالکل, کیونکہ افغانستان جو ہے وہ ملک جو جوائن کرتا ہے نا, جو کنیکٹر ہے سینٹرل ایشیا کا اور وہ ساؤتھ ایشیا کا, اور اسی لیے تو بالکل دیکھیں پاکستان کی تو یہ کوشش ہے کہ وہاں پہ جتنی بھی جو وہاں پہ امن و استحکام کے لیے جو کوششیں ہو رہی ہیں اندرونی طور پہ, یا ایک ریجنل اپروچ ہے جس میں آپ نے دیکھا جس میں پاکستان, چائنا, افغانستان کے جو فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوئی تھی بیجنگ میں, اور اس میں ان کا ایک جو ہے اگین اس میں ان کی جو اس کی لینگویج تھی جو اس کی, اور اس میں افغان جو وزیر خارجہ تھے ان کی بھی وہ مختلف تھی اس سے جو پہلے جو اس طرح کی میٹنگز ہوتی رہی ہیں. اس میں کئی ٹرائلیٹرل میکنزمز ہیں
تو اس میں پاکستان کی پوری کوشش یہ ہے کہ دیکھیں بائیلیٹرل تو ہے ہی، لیکن ایک جو ریجنل اپروچ ہے، جو انٹرنیشنل اپروچ ہے، اس میں بھی پاکستان پوری طرح سے جو ہے نا اس میں اپنی کردار ادا کرے، اور وہ میرے خیال اس میں بھی پازیٹیوٹی کی ایک ہمیں لہر نظر آ رہی ہے. تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی تو بہت کوشش ہے کہ ایک تو افغانستان کو اس چیز پہ کنونس کریں کہ وہاں سے جو ٹیررزم ایمینیٹ کرتی ہے، وہاں سے جو دہشت گردی باہر کے جو ہے نا دوسرے ملکوں کو. لاسٹ ویکینڈ بھی جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو وزیر داخلہ محسن نقوی وزٹڈ کابل فار اے ڈے، وہاں ان کی ملاقات بھی وہاں کے جو اپنے کاؤنٹر پارٹ سے، اور یہی بات طے ہوئی تھی کہ جی آپ کی سرزمین استعمال نہ. اور پھر خبریں یہ بھی ہیں سمیع یوسفزئی ٹو کورٹ جو افغان جرنلسٹ ہے کہ انہوں نے کچھ ڈسلام بھی کر رہے ہیں. آپ سے میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کیونکہ ہمارے وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم جب امریکہ میں موجود تھے، یو این کے مختلف اجلاس سے خطابات بھی انہوں نے کیے. سر فلسطین کے حوالے سے کیا کردار ادا کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ ایران کی تو اور اسرائیل کانفلکٹ میں پاکستان کے مترف ہیں امریکنز، وہاں پر وہ پیس ہونا تھا لیکن وہ پیس ایکارڈ جو ہے ایلوسیو ہے، اور اب وہاں کے جو فلسطینی بچے ہیں وہ غذائی قلت کا شکار ہیں، انفارچونیٹ ویژولز ہیں، بہت ہی دل خراش مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. بالکل اس میں کوئی شک نہیں. ایک بالکل آپ نے صحیح کہا، ایک دردناک مناظر جو ہم وہاں سے دیکھ رہے ہیں، اس پہ آپ کو دنیا کیا نظر آ رہا بہت ہے؟ پریشان ہے اس پہ. جی اب تو یو کے پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے، اب فرانس نے تو اس کو پریزیڈنٹ نے کہا کہ ہم یہ سپٹمبر میں تسلیم کر لیں گے. جرمنی نے بھی کہی، تو آپ پھر ہولوکاسٹ کر رہے ہیں ایک طرح سے. دوسرا بالکل دیکھیں پوری دنیا اس چیز کو جو ہے نا تسلیم کر رہی ہے کہ وہاں پہ جو ہو رہا ہے وہ ایک جو ہے نا انسانیت کی ایک بربریت ہو رہی ہے جو کہ انسانیت کی توہین ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اور وہ کسی طرح بھی ان ساری چیزوں سے کم نہیں ہے جن کا آپ نے ذکر کیا. اب اس میں میرا یہ ہمیشہ کہنا رہا ہے کہ بدقسمتی سے یہ سارا انٹرنیشنل پریشر اپنی جگہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں جو ہوا، اور دیکھیں اس میں پاکستان نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا. پاکستان اس کا نان پرماننٹ ممبر، ابھی تو پاکستان کا پریزیڈنسی بھی ہے اس وقت یونائٹڈ نیشنز کی. تو وہ جو ہے نا اس سب کے باوجود جو ہے نا پھر جو آئی سی جے میں ہوا، آئی سی سی میں ہوا، میرا یہ کہنا تھا کہ یہ جو بھی ہوگا اس میں سے جو امید نکلے گی سیز فائر کی، پرماننٹ سیز فائر کی، وہ اسی مذاکرات میں سے نکلے گی جو کہ امریکہ کے توسط سے ان کے آسپیسز میں ہم جو ہے نا حماس اور اسرائیل کے درمیان ہو رہے ہیں. اچھا میرا ابھی بھی یہی خیال ہے کہ اس کے باہر سے کچھ نہیں ہو سکتا، وہیں سے نکلے گا. اب اس میں دیکھیں کئی امور ہیں جس پہ یہ 5-6 جو تھے نا جس کے اوپر ابھی تک وہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ وہ مسائل ہیں جس پہ ابھی تک اتفاق نہیں ہو سکا، اسی کی وجہ سے یہ سارا جو ہے نا اس میں رکھنا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ایک یہ ہے کہ جی اس کے جو کنٹرول ہے غزہ کا، وہ اس کانفلکٹ کے بعد وہ کس کے ہوگا، کتنا ہوگا، اسرائیلی فوج کہاں پہ ہوگی. اچھا اس کے بعد وہ جو کوریڈورز ہیں جس طرح فیلاڈیلفی کوریڈور ہے یا باقی ہیں، اس کو کون کنٹرول کرے گا. یہ جو غذائی اجناس یا باقی ساری جو امبارگو لگا ہوا ہے اتنا زیادہ، اس کو بھی ہاں وہ امبارگو تو ختم ہو جائے گا اگر ان کا آپس میں سیز فائر ہو تو پھر تو اسرائیل کرے گا اس کو. لیکن وہ اس میں یہ جو امور ہے نا جو تصفیہ طلب ہیں کہ وہ جب امداد باہر سے آئے گی ساری، اس کو ڈسٹریبیوٹ کون کرے گا، ریہیبلیٹیشن ریکنسٹرکشن جو ہوگی اس کو کون سارا جو ہے نا سپروائز کرے گا یا کون اس کو کنٹرول کرے گا. پھر اسی طرح یہ چیز کہ جو سیز فائر ہے وہ پرماننٹ ہوگی یا ٹیمپرری. حماس کہتی ہے کہ پرماننٹ ہو، اسرائیل کہتا ہے کہ نہیں ٹیمپرری ہو. پھر اس کے بعد باقی چیزیں جو ان سی ہیں اس پہ وہ مذاکرات ہوں. پھر اسی طرح کہ وہ جو ان کے ہاسٹیجز رہ گئے ہیں وہ کتنے کس وقت وہ ان کو جو ہے نا ریلیز کیا جائے گا. پھر اس کے بعد یہ چیز کہ جو پوسٹ کانفلکٹ سارا ہے وہ کیا، اب اسرائیل چاہتا ہے کہ حماس ڈسارم کرے بیسیکلی، حماس نہیں. اب یہ جو سارے ہیں نا اس کی وجہ سے اٹکا ہوا ہے یہ مسئلہ، اور اس میں ابھی لگتا تھا کہ بہت ہی وہ قریب آ گئے ہیں جہاں پہ ہو گیا، لیکن ابھی اس میں نہیں ہوا. وہ امریکہ اور اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ حماس کے اینڈ پہ ہے رکاوٹ، کیونکہ وہ کچھ چیزیں نہیں مان رہے. حماس کہہ رہے کہ جی اسرائیل والے جو ہے. اب لیکن جو ہمارا سر نقطہ یہ تھا بیسیکلی کہ یہ تمام تو آپ نے جیسے کہا کہ باٹل نیکس اور یہ حل ہو جائے گا، پروگرام کو یہاں ہم کلوز بھی کریں گے، لیکن اس پہ سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جو امبارگو لگایا ہوا ہے اور جو فلسطینی بچوں اور وہاں کی عوام کو غذا نہیں پہنچ رہی، اس سے بہت زیادہ جیسے جو مناظر ہیں وہ دردناک ہے، ہم شیئر نہیں کریں اپنے ویورز کے ساتھ. تو میرے خیال میں اس دوران جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا، کم از کم اس امبارگو اس بندش کو تو ختم کریں. بالکل میں پوری طرح سے جو ہے نا آپ نے بالکل صحیح کہا، یہ ساری دنیا ریٹریٹ کر رہی ہے اس وقت، اور ہم بھی ظاہر ہے کہ جو ہے نا اپنے ویوز کے تھرو اس کو ریٹریٹ کرتے ہیں، اس چیز کا اعادہ کرتے ہیں کہ یہ اسرائیل کو بالکل کرنا چاہیے، وہ امبارگو ختم کرنا چاہیے. اور وہ جو امداد ہے نا خصوصی طور پہ دیکھیں غذائی جو امداد ہے، دوائیاں ہیں، اس قسم کی جو کرٹیکل جو ہے نا اس وقت
बिकॉज वहाँ पे जो इस वक्त हो रहा है इस किस्म की जुल्म और बर्बरियत, मेरे ख्याल में कोई मिसाल दुनिया में मिलती उसकी नहीं है। इस दौर में तो उसकी मिसाल कोई बिल्कुल नहीं है नहीं मिलती, और मेरे ख्याल में जो है वो ऐसी दास्तान रकम कर रहे हैं जो बहुत अनफॉर्चुनेट है, वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। हमारी दुआएं फ़लस्तीनियों के साथ हैं, हम जो है उनके लिए भरपूर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। जौहर सलीम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी, पहला सेगमेंट हमारा पॉलिटिक्स पे था, दूसरा सेगमेंट हमारा जियो पॉलिटिक्स, और इसके साथ साथ जो हमारे पाक अमरीका ताल्लुकात और पाक चाइना ताल्लुकात के हवाले से फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी जौहर सलीम साहब का कहना था कि एक ज़बरदस्त बैलेंसिंग एक्ट पाकिस्तान की जानिब से किया जा रहा है। इन्हीं नुकात के साथ प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।